الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم اور مکرم اساتذہ اکرام اور میرے دیگر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 102 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید اور زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے ایک بچہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے انہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بار بیٹے کی بشارت دی، اور جب وہ فرزند دلبند 13 یا 14 برس کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ میرا رب ذوالجلال مجھے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ بس کیا تھا، فوراً اپنے لگتے جگر کو فرمانے خدا بندی میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بچہ دے کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو گئی تو یہ سودا بڑا ہی سستا ہے، اس لیے آپ نے سارا ماجرا اپنے نوخیز بچے کو بھی بتا دیا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے فرزند، بتا تو صحیح، کیا تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ ان دونوں باپ بیٹوں کی استقامت میں دل و جان سے فدا جاؤں۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ نہیں مانگ رہے تھے کہ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو حکم کی تعمیل سے معذرت کر لی جائے، بلکہ اپنے بچے کا امتحان منسوخ تھا، کیونکہ جس بچے نے خلیل کی گود میں پرورش پائی ہے، اور جس بچے نے ہاجرہ کا دودھ پیا ہے، اور جس بچے کو روزہ اول سے درس یہی دیا جاتا رہا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان بھی دینی پڑے تو قطعاً تعامل نہ کرنا۔ ایک اور زبردست نقطہ یہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، وہ چاہتے تو بیٹے کی مرضی معلوم کیے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیتے۔ بیٹے سے کیوں پوچھا کہ فرزند بتا تو صحیح تیری کیا رائے ہے؟ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس شبانہ روز اس کی تربیت پہ کیا اثر ہوا ہے۔ اور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی برابر کا شریک بنانا چاہتے تھے، تاکہ کامیابی کی صورت میں رضائے الہی کا تاج صرف باپ کے سر پر نہ جگمگائے، بلکہ باپ اور بیٹے دونوں ہی اس عزت و شرف سے سعادت اندوز ہوں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ خواب بیان فرمایا تو ذرا بیٹے کا جواب بھی سن لیجئے کہ اس پیکر تسلیم و رضا نے کیا جواب دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان نازک اور پاکیزہ علی جذبات کو اپنے لفظوں میں بیان کروں تو حق ادا نہ ہوگا، تو قرآن کی زبان میں ہی سناتا ہوں۔ قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بتا تو صحیح تیری کیا رائے ہے؟ اب ذرا بیٹے کا جواب بھی سن لیجئے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے پیارے بابا جان، آپ کر دیجئے جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور جہاں تک میری بات ہے، جہاں تک میرا سوال ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سلام ہو اے پے کرے صبر و استقامت تجھے سلام، اے پے کرے صدق و وفا تجھے سلام، اے پدر اسماعیل خلیل اللہ تجھے سلام، اے فرزند ابراہیم ذبیح اللہ تجھے سلام۔ میں اپنی گفتگو اختتام شاعر مشرق علامہ اقبال کے شعر پہ کرنا چاہوں گا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی،
سکھائی کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. تو آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین.